السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم بھائیوں، انبیاء علیہم السلام آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ کے سب سے زیادہ پسندیدہ اور برگزیدہ لوگ گزرے ہیں، اور یہ دنیا کا قاعدہ رہا ہے کہ جو جتنا اللہ کا پسندیدہ ہوتا ہے اس پر آزمائشیں بھی اتنی ہی زیادہ آتی ہیں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی انسان اللہ کا برگزیدہ بندہ ہو اور اللہ اسے آزمائش میں نہ ڈالے۔ آدم علیہ السلام نے وہ پھل کھا لیا جنت میں، اور اللہ تعالیٰ نے جب ان کو اور ہماری ماں حوا علیہ السلام کو دنیا میں اتارا تو ان دونوں نے اللہ کو پکارا۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا، ان دونوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، یا اللہ ہم دونوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، یعنی تیری نافرمانی کی۔ وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم خسارے والوں میں سے ہو جائیں۔ اللہ کو پکارا، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جد امجد سیدنا آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ ان کو معاف کر کے اللہ نے انہیں اولادیں دیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد کو آج پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ یہ گورے، کالے، چائنیز، سارے آدم کی اولاد ہے۔ دوسرے نمبر پر ہمارے سامنے نوح علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اللہ کے برگزیدہ نبی، 950 سال اپنی امت میں انہوں نے صرف اور صرف لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، کوئی اور دوسرا کام نہیں۔ لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ غیر کے سامنے نہ جھکو، یہ دعوت تھی نبی کی۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ 950 سال نوح علیہ السلام کی دعوت کے بعد 70 لوگ مسلمان ہوئے۔ ہماری ایک دفعہ کوئی بات نہ سنے، ہم کہتے ہیں چھڈو جی چھڈو، ہم نے ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے، حالانکہ نبیوں کی کوئی تنخواہ تھی یا نبیوں کو کوئی دنیا کا مال ملتا تھا؟ صرف اور صرف لوگوں کی اصلاح کے لیے اللہ کی طرف سے مشن لے کر وہ دنیا میں آتے اور اصلاح کا کام کرتے۔ اور میرے بھائیوں، سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء پر آئی ہیں۔ نوح علیہ السلام 950 سال کی دعوت کے بعد 70-80 لوگ مسلمان ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ، جن کی نسل سے اللہ تعالیٰ نے 2 سلسلے جاری کیے۔ دیکھیں، ان کے 2 بیٹے تھے، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کی لڑی سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا یعقوب علیہ السلام کو۔ یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل۔ اسرائیل کا لفظی ترجمہ اردو میں ہوتا ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ، اسرائیل۔ یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے بیٹے۔ ساری بنی اسرائیل، یعنی یہ یہودی عیسائی جو آج بنے پھرتے ہیں نا، یہ سارے یعقوب علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں۔ اور اسماعیل علیہ السلام جو کہ مکہ میں تھے، ان کی 34ویں یا 35ویں پیڑھی میں اللہ رب العالمین نے نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں پیدا کیا، دونوں ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے۔ اچھا، ابراہیم علیہ السلام پر کتنی مصیبتیں آئیں۔ باپ نے گھر سے نکالا، باپ بت گر تھا۔ باپ کیا کرتا تھا؟ اس کے گھر میں بتوں کی فیکٹری لگی ہوئی تھی۔ نیک لوگوں کے نام پر، نوح علیہ السلام کے دور کے جو نیک لوگ تھے نا، سورہ نوح کو پڑھیں، سورہ نوح ہے نا قرآن میں، اس کو پڑھیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وہ کہتے تھے وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، انہوں نے کہا اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا۔ کون سے؟ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ یہ ود، یغوث، یعوق، نصر، یہ کون تھے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ نوح کی تفسیر صحیح بخاری کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس دور کے نیک لوگ تھے جن کی تصویریں شیطان نے بنوائیں، پھر بت کھڑے کر دیے۔ تو بات سمجھ میں آئی ہے؟ تو کیا ہے؟ بت گر تھا۔ کہتا ہے بیٹا آپ جایا کرو، جا کر یہ بتوں کی جو تجارت ہم کرتے ہیں نا، اس کو فروخت کرنے میں میرے ساتھ تعاون حاضر کہتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جناب بتوں کی گردنوں میں رسیاں ڈالی ہوئی ہیں، گلیوں میں گھسیٹتے جا رہے ہیں، اور لوگوں سے کہتے ہیں، لوگوں جس نے اپنے وہ معبود خریدنے ہیں جنہیں میں گلیوں میں گھسیٹ رہا ہوں، وہ ضرور خریدے۔ کیا کر سکتا ہے وہ جو بے جان ہو، جس کے پاس طاقت ہی نہیں ہے؟ طاقت والی ذات صرف ایک ہے جو عرش پر ہے۔ آیت الکرسی پڑھتے ہیں نا،
अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। अल्लाह कहता है जिंदा भी मैं हूं, कायम रहने वाला भी मैं हूं, तुम्हारी मदद करने वाला भी मैं हूं। हर नमाज के अंदर हम पढ़ते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, या अल्लाह इबादत भी तेरी ही करते हैं, किसी और की इबादत है नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह है ही है। या अल्लाह इबादत भी तेरी ही करते हैं और मदद भी तुझसे ही मांगते हैं। कितनी वाज़ेह बात है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब जनाब ये बातें की, छोटी उम्र थी, बड़े हुए, बाप ने कहा अगर तू बाज ना आया वहजुरनी मलिया, सूरह मरियम में, मैं तुझे जिंदा जला दूंगा, मैं तुझे पत्थरों से मार दूंगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया, आग जलाई गई, इतनी बड़ी आग कि परिंदा उड़ता हुआ चल कर नीचे गिर पड़े। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फेंका तो क्या कहते हैं, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, या अल्लाह तू ही मेरा वकील है, तू ही मेरा दोस्त है, तू ही मेरा कारसाज है। मुश्किल आई, अल्लाह को पुकारा, सब्र किया, अपने मिशन से पीछे नहीं हटे। ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी, हम तो भाई सब पर ईमान रखते हैं ना, एक नबी पर भी अगर हम ईमान ना रखें हमारा ला इलाहा इल्लल्लाह कोई नहीं। ज़करिया अलैहिस्सलाम शहीद किया गया, लेकिन अपनी दावत पर कायम रहे। यहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम शहीद किया गया, दानियाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम शहीद किया गया, हंज़ला बिन सफ़वान अलैहिस्सलातु वस्सलाम शहीद किया गया, असहाबुर रस, ये कौन है, कुएं वाले। इन जालिमों ने नबी को शहीद करके उस कुएं में दफन करके ऊपर मट्टी डाल के नाचते थे। ऐसी ऐसी जालिम कौमें गुजरी हैं, लेकिन नबियों का मिशन उस वक्त भी जारी था, आज भी जारी है। और अल्लाह के आखिरी नबी देखे ना, ईसा अलैहिस्सलाम पर थोड़े जुल्म हुए, 33 साल उम्र है। ईसा अलैहिस्सलाम को सारी कौम दुश्मन हो गई, यहूदी उसमें शामिल थे, आपको मानने वाले तो चंद लोग थे। इन्होंने कहा लगाओ सूली, सूली क्या होती है, जिस तरह सलीब बनी होती है ना, कहा लगाओ सूली, इसके ऊपर ईसा अलैहिस्सलाम को लटकाओ। कत्ल करने तक, वो तो अल्लाह है ना, अल्लाह ने जिंदा उठा लिया। अल्लाह कहता है मा क़तलूहु व मा सलबूहु, ना उनको कत्ल किया गया ना सलीब पर लटकाया गया, वलाकिन शुब्बिहा लहुम, इन्हें जनाब शुबा पड़ गया, बल रफ़अहु अल्लाहु इलैहि, अल्लाह ने उन्हें जिंदा आसमानों पर उठा लिया। क़यामत के करीब आएंगे, 7 साल इस दुनिया में रहेंगे, यहाँ पर हुकूमत करेंगे, सब कुछ होगा। कितनी परेशानियां आई, अल्लाह के आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कितनी परेशानियां आई। मक्की दौर में आप पर ओजरियां डाली गईं, आपके गले में कपड़ा डालकर उसे दबाया गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताइफ में पत्थर खाने पड़े, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना घर छोड़ना पड़ा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी परेशानियां मेरे भाइयों झेलना पड़ी, बेटियों को तलाकें हुई, सब कुछ हुआ ना, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मिशन पर कायम और दायम रहे, डटे रहे, अपने मिशन को नहीं छोड़ा। फिर अल्लाह ताला ने मदद की, वही मक्का जो आपने छोड़ा था, 8 साल के बाद उसी मक्का पर अल्लाह ताला ने इस्लाम का झंडा लहरा दिया। तो बात यह है कि ये मिशन है नबियों का। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सिलसिला अब खत्म हो चुका है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, आपके बाद ना कोई नबी, ना कोई रसूल, ना जिल्ली, ना बरूजी, ये जितने झूठी नबुव्वतों के दावेदार, ये कादियानी, ये वगैरह वगैरह, ये सब झूठे और कज़्ज़ाब हैं। अल्लाह के नबी आखिरी रसूल है, आखिरी नबी हैं। आपके बाद ना कोई नबुव्वत है, ना रिसालत है, ना कोई किताब आई, जो आना था वो आ चुका। हाँ, आपने ये फरमाया है कि अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा दीन वाले, इल्म वाले, ये मेरे वारिस हैं, और सारी उम्मत अल्लाह के नबी की वारिस है, उस दीन की। हमारे पास ये अमानत पहुंची है कुरान की शक्ल में, अल्लाह के नबी की सीरत की शक्ल में। हमने इस अमानत में खयानत नहीं करनी। जो दीन हमें मिला हमने उस पर अमल करना है। और मेरे भाइयों, हमारे पास सबसे कीमती दौलत वल्लाही ये है। मैं आपको मिसाल देता हूं, इस वक्त दुनिया कह रही है, इस वक्त दुनिया कह रही है कि हिंदुस्तान के पायलट लड़ नहीं सकते। हिंदुस्तान के जर्नैलों ने अपने मीडिया पर बैठकर कहा कि हमारा पायलट जिंदगी बचाने के लिए जाता है, उनका पायलट शहादत के लिए आता है। मुकाबला है कोई नहीं ना, मुकाबला। और मेरे भाइयों, जो शहीद होने के लिए जाए उससे लड़ ही कोई नहीं सकता। सबसे कीमती चीज जिंदगी नहीं। आप क्यों यहाँ पर हम मारे मारे जी, मेरी जिंदगी बच जाए, इलाज करवाओ, टीके लगवाओ, ये करो, इम्यूनिटी बढ़ाओ। तो वहां क्या है, वो जाता ही शहादत के लिए है। ईमान के मुकाबले में दुनिया की कोई ताकत नहीं ठहर सकती। ठीक है, तो ये है वो इस्लाम की नेमत जिसकी बुनियाद पर आपको ईमान मिलता है। जब ईमान मिलता है
پھر آپ کے اندر ذوق شہادت پیدا ہوتا ہے، اور پھر آپ کو یہ علم ہے اچھا ہم کیوں شہادت کی تمنا کرتے ہیں۔ ہمارا فوجی جب جاتا ہے تو وہ کیوں شہادت کی تمنا کرتا ہے؟ اس کو پتا ہے قرآن میں لکھا ہے، اس کو پتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ ہماری اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، ہمارا اصل مستقبل جنت ہے، ہمارا اصل ٹھکانہ جنت ہے۔ ہم نے اس دنیا میں چند مہینے چند سال گزارنے ہیں اللہ کی فرما برداری میں، اور اصل ہماری زندگی آخرت میں شروع ہوگی۔ میرے بھائیو اس میں شک ہے کوئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن موت کو لایا جائے گا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، موت کو لایا جائے گا ایک مینڈے کی شکل میں، مینڈا ہوتا ہے نا گول سنگوں والا وہ بیٹو، اس کی شکل میں موت کو لایا جائے گا، اس کو ذبح کر دیا جائے گا۔ اللہ کہے گا آج کے بعد موت کوئی نہیں، جو جہنمی ہے وہ ہمیشہ اسی میں جلے گا، جو جنتی ہے خالدین فیہا ابدا، خالدین فیہا ابدا، اللہ کہتا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جنت میں رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان پر راضی ہو گیا، وہ اللہ پر راضی ہو گئے، اس سے بڑی نعمت ہی کوئی نہیں۔ ہم نے انشاءاللہ اپنے اس مستقبل کے لیے کام کرنا ہے۔ ہماری ہر سوچ، میرا کاروبار ہے نا، یہ بھی نیکی کے ساتھ کروں، ایمانداری کے ساتھ کروں، یہ بھی میری آخرت کو سنوارے گا۔ میں بیوی بچوں کو پالتا ہوں، یہ بھی میری آخرت کو سنوارے گا۔ میں نیکی کرتا ہوں، جھوٹ سے بچتا ہوں، بے حیائی سے بچتا ہوں، یہ بھی میری آخرت کو سنوارے گا۔ اللہ نے تو ہماری میرے بھائیوں کاروبار کے اندر جنت رکھی ہے۔ صحیح حدیث ہے، علامہ البانی نے صحیحہ میں نقل فرمایا، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایمان والے مسلمان کو صرف اس وجہ سے جنت میں داخل کر دیا کہ وہ لین دین میں بہت اچھا تھا۔ اب بتائیں، صرف لین دین معاملات، ہماری حالت کیا ہے؟ ہم لوگ جھوٹ بولتے ہیں، ہم لوگ دھوکہ دیتے ہیں، اور صبح جو گھر سے نکلتا ہے نا دھوکہ دینے کی نیت سے، واللہ رات تک لعنتیں ہی لے کر جاتا ہے۔ اور جو ایمان کی بنیاد پر نکلتا ہے، نہیں بھائی مجھے ایک بندے نے پیسے دیے ہیں، میں اس کی خیر کروں گا، میں اس کا نقصان نہیں کروں گا، میں اس کو اچھا مشورہ دوں گا، مشورہ امانت ہے، یہ سوچیں ہم نے پیدا کرنی ہے میرے بھائیوں، تب جا کر یہ معاشرے اخوت والے، بردباری والے، محبت والے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے والے بنیں گے۔ تو انشاءاللہ یہ دین قائم رہنا ہے، ہم نے انشاءاللہ اس امانت یعنی اسلام کو سنبھال کے رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب بھائیوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اصلاح کی توفیق دے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمسلمین والمسلمات وألف بین قلوبہم وأصلح ذات بینہم وانصرہم علی عدوک وعدوہم، اللہم لعن الکفرۃ الذین یصدون عن سبیلک ویکذبون رسلک ویقاتلون اولیاءک، اللہم خالف بین کلماتہم وزلزل اقدامہم وانزل بہم بأسک الذی لا ترده عن القوم المجرمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ بھائی اقبال کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو بھی مریض ہیں پریشان ہیں یا اللہ انہیں شفا عطا فرما، یا اللہ جو مسلمان مشکلات پریشانیوں میں ہیں یا اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما، یا اللہ فلسطین غزہ کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ ملک عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمیں نیک بننے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں نمازی بننے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں خیر پر چلنے والا بنا دے، یا اللہ ہمیں حلال رزق کمانے والا بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔